قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سارا کا سارا عجیب ہے. یہ جو انسان کبھی کہتا ہے نا یہ صورت بڑی مزیدار ہے اور یہ صورت بڑی زبردست ہے، اس پہ بڑی ہدایت ہے، وہ اصل میں انسان کی اپنی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. جو حصہ قرآن مجید کا سمجھ آتا چلا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اشش کرتا چلا جاتا ہے. واہ واہ. تو سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن اور سورہ تحریم وہ بڑی یاد تھیں پہلے تھے. تو اس سال کے دوران میں نے کوشش کی کہ سورہ طلاق یاد کروں. تو معلوم ہوا کہ ایسا محسوس ہوا کہ سورہ طلاق جیسی صورت تو نازل ہی کوئی نہیں ہوئی. حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سورہ طلاق جو ہے وہ تو ایک خاص مسئلے پر ہے، اور ایز لانگ ایز آپ طلاق نہیں دیتے بیوی کو اور اب ہم بوڑھے ہو گئے تو اس کی امید بھی کم ہے انشاءاللہ، تو شاید وہ irrelevant سا سبجیکٹ ہے. لیکن جب یہ صورت یاد کرنی پڑی اور بار بار وہ آیات سامنے آئیں تو میں حیران رہ گیا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دو تو طلاق دو انہیں عدت کے حساب سے، واحصوا العدة، اور عدت کو شمار کرتے رہو، واتقوا الله ربكم، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہنا. اب طلاق جو ہے خالص قانونی معاملہ ہے کہ اگر یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو طلاق ہو گئی ہے، خواہ دل میں خوف تھا یا نہیں تھا. لیکن طلاق کے بعد پھر کمپلیکیشنز جو آتی ہیں ان میں اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا، اول تو خوف خدا ہوگا تو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے گا، منہ سے طلاق کا لفظ ایسے نہیں نکلے گا، سوچ سمجھ کر دے گا. ٹھیک ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے، اگر آپ چلے گئے کچہری اور آپ نے کسی وکیل صاحب سے مشورہ فرما لیا تو وکیل صاحب کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں. اچھا جی ہوں حل دسو پھر. انہوں نے کہا جی اب 2 مقدمے آپ کو دوسرے فریق پر جو ہے وہ کرنے پڑیں گے ٹو کاؤنٹر. تو اچھے نیک لوگ، شریف لوگ جھٹ تیار ہو جاتے ہیں جھوٹا مقدمہ اپنی طلاق شدہ بیوی پر کرنے کے لیے. اور وکیل کہتا ہے کہ جی اس پر بدکاری کا الزام بھی لگانا پڑے گا تو اس کے لیے بھی تیار بیٹھے. یعنی خوف خدا بالکل نکل گیا ہمارے دلوں سے. اگر خوف خدا ہوگا تو انسان کہے گا جی پیسے جاتے ہیں جائیں بعد میں، یہ کام نہیں میں کروں گا. تو ساتھ ساتھ اب غور کیجئے گا کتنی دفعہ آئے گا اتقوا اللہ اور من یتق اللہ، واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب اللہ سے ڈرو. لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کے فوراً بعد انہیں گھروں سے نہ نکالو عدت تک. ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کھلی بدکاری کی. اب گھر سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ الزام بھی لگانا پڑ جائے گا تو آپ تیار ہو جائیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، اور تمہیں کیا خبر، شاید اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی صورت جو ہے وہ لے آئے موافقت کی. اس لیے حکم کیا ہے، پہلے ایک طلاق دو، ویٹ کرو، پھر دوسری طلاق دو، پھر ویٹ کرو، اور پھر معاملہ نہ سدھرے تو پھر تیسری طلاق دو. یہ ہے مسنون طریقہ طلاق دینے کا، ایک ریکمینڈڈ طریقہ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عدت پوری ہونے کے قریب پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے رکھو، او فارقوهن بمعروف. یہ فارق وہی ہے جو یعنی ہمارے اردو سپیکنگ لوگ کہتے ہیں نا فلاں داغے مفارقت دے گئے، یہ مفارقت سے اسم فعل امر ہے. فارقوهن، ان کو علیحدہ کرو، بمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کوئی اچھے طریقے سے کبھی بھی نہیں ہوتی، بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے. طلاق دینے والا بھونڈے طریقے سے، اس کے بعد بھی سارے جو معاملات ہیں وہ یعنی خواہ 10 مہینے لگ جائیں، خواہ 10 سال لگ جائیں، لڑ بڑ کے ہی ہوتے ہیں، موافقت سے نہیں ہوتے. او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوی عدل منکم، اور 2 گواہ مقرر کر دیا کرو اپنے میں سے عادل لوگوں میں سے. فاقیموا الصلاۃ واقیموا الشہادۃ، اور گواہی کو پورا کیا کرو ٹھیک ٹھیک، للہ اللہ کے لیے،
ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پڑھتے چلے جائیے، سنتے چلے جائیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا۔ وکیل صاحب نے کہا نا کہ اب کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ریسورسز انلمیٹڈ، اللہ تعالیٰ دلوں پر راج کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ بندے کا دل جو ہے، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں، آپ نے اشارہ فرمایا جو تک، اور ساتھ ہی یوں گھما کے فرمایا یصرفہم کیف یشاء، اور جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا اور وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، ایک سٹیپ اور آگے، اللہ تعالیٰ، اس کا پنجابی میں ترجمہ کر دو زیادہ مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کمن توڑ چڑھانا لگا۔ میں کتنا بھی کیپیبل ہوں اور کتنا ہی ریسورسفل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں جو کام کرنا چاہوں وہ کر دوں۔ ہمارے صوفیاء کرام نے اس معاملے میں بہت زبردست کام کیا ہے، انفارچونیٹلی بڑا بودھ ہو گیا ان سے، حالانکہ ہم سب صوفیاء کرام کے ممنون احسان ہیں۔ ہمارے بڑے باپ دادا صوفیاء کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ورنہ ہم کون ہیں؟ ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں تھے، ان میں خامیاں ہوں گی، لیکن بہرحال وہ ہمارے محسن ہیں۔ ان کی خامیاں یاد آئیں، ذہن میں آئیں تو ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ معاف کر دینا، ہمارے محسن ہیں۔ اب ایک صوفی بزرگ نے اپنے کسی مرید کو خلافت دی کہ اب تم بھی بیعت لے سکتے ہو، لوگوں کا تزکیہ کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا جی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ میں نے کہا بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا جی حضرت آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں، میں اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا ہوں، سلوک طے کیا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا، کیا نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ انہوں نے کہا جی میں ہرگز نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میرا مطلب تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی چاہ ہے، جبکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے۔ اور میرا مطلب تھا کہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانے، اطاعت جو ہے صرف نبی کا حق ہے۔ یہ انداز وہ تزکیے کا کہ یعنی بجائے صرف لیکچر دینے کے، یعنی وہ ہٹ کر کے، یعنی انہوں نے ایک بات کہی کہ جیسے یوں کر کے دیکھا اس نے، یہ کیا ہے، ایسی باتیں جو ہیں وہ دل کو جا کے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی آپ کو بے شمار جو ہیں وہ باتیں ملیں گی کہ آپ نے کسی صحابی کو ایک دم کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ ایک دم جو ہے وہ چونکا، تو آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ تقدیر مقرر کی ہے۔ جب آپ کسی واقعے کو حادثہ سمجھتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، کاش کاش ہی کرتے رہیں، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، بچہ مر گیا، کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ آج وہ بیماری ہو گیا ہوتا، کاش موٹر سائیکل خراب ہی ہو گئی ہوتی۔ یعنی وہ چیزیں جو کبھی نہیں پسند کرتا انسان، وہ کاش کاش لگا کے کرتا رہے گا، لیکن جب دا مومنٹ اسے یاد آئے گا کہ ہو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سلیم فضل مرحوم ڈینٹل سرجن فیصلہ آباد کے پرانے جناح کالونی میں، بہت سے لوگ ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہے ہوں گے، ان کا جوان بیٹا 17 سال کا سول ہسپتال کے بالکل سامنے بس سے ہٹ ہوا فوت ہو گیا، یعنی اتنے بھی موقع نہیں ملا کہ اندر جا کے ٹریٹمنٹ لے لے، اندر گیا تو ڈیڈ تھا۔ ڈاکٹر سلیم صاحب بڑے جولی آدمی تھے، معلوم ہوگا جن لوگ ان سے بات جاتی رہے ہیں۔ تو جب ہم جنازے پہ گئے تو ہم سب ڈینٹل سرجن جو ہے وہ اکٹھے ہی انہیں ملے، تو انہوں نے تھوڑا سا جوک کیا ہمارے ساتھ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا اسٹرانگ نرس کا، لیکن ظاہر دل دکھا ہوا تھا۔ ابھی روز قبرستان میں گئے، قبرستان میں بیٹھ کے روتے رہے قبر کے پاس، گھر آئے تو موٹر سائیکل کو چاروں طرف سے گھوم گھوم کر دیکھ کے رو رہے ہیں، سیٹ بھی نہیں آئی، پتر میرا چلا گیا۔
ایک دن 2 دن، تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو ہدایت دی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے بڑے نشکرے ہو، اللہ تعالیٰ نے 17 سال کھیڈن واسطے سانو کھڈونا دیتا سی، یہ نہ دیتا سی کی کر لینا سی. یہ بات کہ یہ 17 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ ہے اصل میں تقدیر کو ماننا. یہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. واللائي یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں، تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں آفٹر دی مینوپاز. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو عدت کے بارے میں، ظاہر ہے کیونکہ مینسز نہیں آ رہے ان کو، تو عدت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. واللائي لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی سٹارٹ نہ ہوئے ہوں ایام، ان کی بھی عدت 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والیوں کی عدت، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے، جو ہی وہ ڈیلیور کریں گی تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی، خواہ نیکسٹ ڈے ہو جائے خواہ 8 مہینے کے بعد. پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تم پر نازل فرما رہا ہے. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور ہٹائے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، رکھو متعلقہ عورتوں کو اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی بھی تمہیں حیثیت میسر ہے. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں مت ستاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ ڈیلیور کریں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہمارے دین میں اولاد باپ کی ہے، مولود لہو، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، one whom the child belongs to. تو اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فاتوہن اجورہن، تو پھر انہیں اس کے ویج ادا کرو دودھ پلانے کے، یعنی ڈیلیوری تک تو کیا ہے اس کے تمام خراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دودھ پلانے کا خرچ ادا کرنا ہے، بیچ دینی ہے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کا معاملہ کہ کتنی اس کو پیمنٹ کرنی ہے یہ باہمی مشورے سے بیٹھ کر اچھے طریقے سے طے کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم اس کو طے نہ کر سکو، اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی دوسری عورت جو ہے اس بچے کو دودھ پلائے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور صاحب ثروت کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو تنگ کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لائے گا. اب مکی صورتوں کا مضمون آ گیا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی بستیاں جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے رب کے حکم سے، ہم نے ان کو ہلاک کیا. سرکشی کی تھی اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بدترین سزا سے دوچار کیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام بہت زیادہ خسارہ تھا، گھاٹا ہی گھاٹا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، مہیا کر رکھا ہے ہم نے، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس اے ہوش مندو، اے دل والو، اللہ سے ڈرو. الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہو. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر نصیحت نازل فرمائی ہے. کون سی نصیحت؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی واضح کرنے والی آیات تھیں. آیات بینات وہ ہیں واضح آیات، یہ ہیں آیات مبینات.
واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اچھے عمل کرتا ہے يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. قد احسن اللہ له رزقا، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے. ومن الارض مثلہن، اور ایسی ہی 6 زمینیں. یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا رہتا ہے ان کے مابین اللہ تعالیٰ کا حکم. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا